نہ چھوڑیں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ معزز حضرات، پردہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کسی چیز کو چھپا سکیں، اور حکم ہے عورت کو پردے کا کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ اس سے عورت کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ یہ حقیقت کسی پر پوشیدہ نہیں کہ وہ اسلام میں حقیقت انعام ہے۔ دنیا کے کسی قوم میں پردے کا ایسا اہتمام نہیں جیسے کہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ پاک ازہر نشرت سے اسلام کی آمد سے قبل کوئی عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، وہ انتہائی ذلت کا شکار تھی۔ یونان ہو یا چین، روم ہو یا فرانس، بلکہ روئے زمین کی حرکت اور تمام چیون گزارش کرنے کی تم بوزن تقریر غور سان، مہربانی کریں۔ وہ انتہائی ذلت کا شکار تھی۔ یونان ہو یا چین، روم ہو یا فرانس، بلکہ روئے زمین کے ہر خطے میں عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور اسے عزت و حیا کی چادر اٹھائی اور چار دیواروں کے اندر مکمل اسے عمل و عافیت کا سامان بخشا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تمام حق ادا کیے اور ساتھ ہی ساتھ عورت کو پردے سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پردے کے متعلق 7 جگہ حکم دیا اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی یہ کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور پہلے جیسے جاہل عورت کی طرح بے حجاب نہ پھرو۔ تیرے حسن کو حجاب سے ہے رونق حاصل، تیرے حسن کو حجاب سے ہے رونق حاصل، ورنہ لوگ تو خوشبو نکال کر پھول پھینک دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے 2 گروہ ہیں، ایسی 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت ان میں سے ان عورتوں کی ہے جو ظاہر میں تو کپڑے پہنتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں، اور دوسری جماعت ان عورتوں کی ہے جو غیر محرم کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بنا و سنگار کرتی ہے۔ میری دینی بہنوں، آج یہ ہمیں ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتیں بے حیائی کی طرف گھومتی پھر رہی ہے، بے پردہ ہو کر گلیوں اور بازاروں میں گھومتی پھر رہی ہے، اور صرف بے پردہ ہو کر ہی نہیں بلکہ غیر اسلامی لباس پہن کر کے وہ گلیوں اور بازاروں میں گھومتی پھر رہی ہے، شادی اور پارٹیز اٹینڈ کرتی ہے، اور ان پر ان کو شہ دینے والے، ان کو سپورٹ دینے والے خود ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میری بچی تو ابھی چھوٹی ہے تو میں اسے جینس پہناؤں گا، ٹی شرٹ پہناؤں گا، سکرٹ پہناؤں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو اسے اسلامی لباس پہنا دیا جائے گا۔ میں چاہوں گی کہ آپ میرے اس بیان کو غور سے سنیے، کیونکہ میں نے اس بیان میں ایسی باتوں کو جمع کیا ہے کہ اگر آپ اس کو سن کر کے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العز و جل ہمارے معاشرے سے بے پردگی اور انشاءاللہ العزیز بے حیائی دور ہو جائے گی۔ لہذا میری گزارش ہے میری بیان کو غور سے سنیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ میری دینی بہنوں، آج کل ہمارے معاشرے کے جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، وہ تو روشن خیال ہے ہی، لیکن اس نئی نسل کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی کچھ کم روشن خیال نہیں۔ وہ خود جا کر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان چیزوں پر ابھارتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے، انہیں شہ دیتے ہیں، انہیں سپورٹ دیتے ہیں۔ بچیاں بچپنے میں انہیں جو پہنا دیا جائے وہ اسے ہی پسند کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہی انہیں اچھا لگنے لگتا ہے۔ بچیاں جب چھوٹی ہے تو تم اسی وقت سے انہیں اسلامی لباس کی عادت دلواؤ، کیونکہ بچوں کو جس چیز کی عادت تم بچپنے میں دلاؤ گے تو بڑے ہو کر بھی اس چیز کی عادت تم ان کے اندر پاؤ گے۔ اور ہاں میری دینی بہنوں، اگر تم نے بچوں کو بچپن میں ہی بگاڑنا شروع کر دیا تو پھر اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جاؤ کہ یہی بچیاں جن کے لیے آج تم اپنے سماج سے لڑ رہے ہو، یہی بچیاں جن کے لیے آج اپنے خاندان سے لڑ رہے ہو، یہی بچیاں جن کے لیے پوری دنیا سے لڑ رہے ہو، کہتے ہو میری بچی ابھی چھوٹی ہے تو میں اسے جینس پہناؤں گا، ٹی شرٹ پہناؤں گا، سکرٹ پہناؤں گا، مغربی تہذیب کے کپڑے پہناؤں گا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناؤں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، تو
उन्हीं माँ बाप को मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि आज जो तुम अपनी बच्चियों के लिए बड़े ही आड़ बन रहे हो, बड़ा ही सहारा बन रहे हो और उनकी डाल बन करके लोगों की बातों से बचा रहे हो और कहते हो मेरी बच्ची अभी छोटी है, अब इसकी उम्र ही क्या है। लेकिन याद रखो वो दिन भी आएगा, क्योंकि अगर आपने अभी से अपनी बच्ची को सीधे रास्ते पे नहीं लगाया तो यही बच्चियां तुम्हारे नाम पर बदनुमा दाग साबित होंगी। और जब ये बेटी तुम्हारी बालिग हो जाएगी और जब तुम कहोगे बेटी अब तुम बालिग हो गई हो, अब तुम्हें इस्लामी लिबास पहनना चाहिए, तो हरगिज वो तुम्हारा इस्लामी लिबास कबूल नहीं करेगी। पर्दा करना वो कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुमने बचपन में उनके जहन में ये बात डाल दी है कि वो अभी छोटे हैं। माँ बाप की नजरों में बच्चे तो हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम बचपन में ही उन्हें सीधे रास्ते पर लगाओ, तब जाकर बड़े होने के बाद वो तुम्हारी कदर करेंगी, तुम्हारे मजहब की कदर करेंगी और अपने मजहब की खूबसूरती को समझेंगी। मेरे नबी का फरमान है कि जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा होने से न रोके और जो बाप अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म न देता हो तो वो बाप दयूस है, और जो शौहर अपनी बीवी को पर्दे का हुक्म न देता हो और उसका बनाव सिंगार करवा कर शादी और पार्टीज में ले जाया करता हो, बेपर्दा हालत में ले जाया करता हो, तो वो शौहर भी दयूस है। और दयूस वो है जिसके ना नमाजें कबूल की जाए, जिसके ना रोजे कबूल की जाए, इस बिना पर क्योंकि उन्होंने अपने खानदान की बच्चियों को, बेटियों को, बीवियों को बेपर्दगी पर उभारा और बेपर्दगी के लिए उन्हें सपोर्ट बनते रहे। तो ऐसे मर्द को, ऐसे शौहर को, ऐसे बाप को मेरे नबी ने दयूस करार दिया है। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, अफसोस आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। दुनिया की तालीम जितनी देना चाहो दो, मगर कम से कम दीन की इतनी तालीम तो दो कि कुरान पढ़ना जाने, हदीस पढ़ना जाने, और फिर पढ़ना ही नहीं जाने बल्कि कुरान के अहकामात पर अमल करना भी जाने, और अहादीस में जो हमें अहकामात दिए गए हैं उन अहकामात की पासदारी भी करे, ताकि हमारे माशरे के जो नौजवान है वो आगे चलकर एक अच्छा और इस्लामी माशरा कायम कर सके। मेरी दीदी बहनों, आज हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर कुछ बच्चियां शलवार कमीज पहन रही है तो उनमें आस्तीन छोटे होते हैं, और आस्तीन छोटा होना तो बहुत दूर की बात है, कुछ कपड़ों में तो आस्तीन ही नहीं डाली जाती। और हमारी जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो यही बगैर आस्तीन के कपड़े पहनकर लोगों को दिखाती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे नबी का फरमान है कि कयामत आने से पहले ऐसी औरतें भी होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। और जब मेरे नबी ने ये बात बयान फरमाई तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिबास पहनकर भी कोई कैसे नंगा हो सकता है? तो मेरे नबी ने जवाब दिया, लिबास इतना तंग होगा, लिबास इतना चुस्त होगा कि जिस्म की बनावट नजर आएगी। अल्लाह अकबर, आज वो दिन भी आ चुका है, आज बच्चियां जीन्स और टॉप पहन रही है जो इतने तंग होते हैं, इतने चुस्त होते हैं कि दूर से ही देखने वाला देखकर ही समझ जाएगा कि ये लड़की मोटी है या पतली है। ए मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मैं तुम्हें यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि तुम गौर करो, और तुम गौर ही नहीं करो बल्कि इसे अपने साथ प्रैक्टिकल करके भी देख लो। इसी से तुम समझ जाओगी कि जो बच्चियां पर्दा करती है, पर्दे में रहना पसंद करती है, तो हरगिज उसकी तरफ गैर महरम की निगाहें नहीं उठती। एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो उनके साथ चंद सहाबा किराम भी थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जब एक कब्र के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने कब्र वालों को सलाम किया। कब्र वालों की तरफ से भी जवाब आया, और जवाब आने के बाद हजरत अली कहते हैं, ए कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है? तो कब्र वालों ने जवाब दिया, ए अली, हम तुम्हें अपना क्या हाल बताए? हमारे सर पर जो बाल थे जिनको हम लहरा लहरा कर लोगों को दिखाते थे, वो बाल अब हमारी खोपड़ी से जड़ चुके हैं। जिन आंखों पर हम सुरमा और काजल लगा लगा कर लोगों के सामने इतराया करते थे, उन आंखों की बूंदें अब बह बह कर निकल चुकी हैं। जिन गालों को हम खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह की चीजों को इस्तेमाल करते थे, वो गाल अब हमारे चेहरे से गाल कर गिर चुके हैं। हमारे जिस्म पर कीड़े पड़
پڑ چکے ہیں, ہمارے جسم کو قبر کھا گئی ہے. اب ہم تمہیں اپنا کیا حال بتائے. اللہ اکبر, یہ ہے قبر کی حالت. پردے کی لہر دیکھ کر لہرائے میرا دل, پردے کی لہر دیکھ کر لہرائے میرا دل, پردہ جب بھی ہٹ جائے تو گھبرائے میرا دل. اے میری قوم کی بہنوں, آج جو یہ تم بے پردہ پھر رہی ہو نا, یہ جوانی کتنے ہی دن کے لیے آئی ہے, یہی 10 سے 15 سال ہی تک نا, پھر یہ جوانی تو ختم ہو جائے گی. مگر آج یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ باپ خود جا کر اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں, بڑے بڑے شاپنگ مال میں لے جاتے ہیں, اور انہیں پسند کروا کر جینز اور ٹاپ خرید کر دیتے ہیں, اور بچے بڑے ہی شوق سے پہنتے ہیں. بچیاں جب پہن کر اپنے ماں باپ کو دکھاتی ہے تو اپنے وہ ماں باپ خوش بھی ہوتے ہیں. اللہ, تمہارا یہ ناجائز لاڑ پیار تمہاری بیٹیوں کو بگاڑ دے گا, اور پھر جب تمہارا مذہب بدنام ہوگا پھر تم 4 آنسوؤں سے رو گے. پھر وہی باپ قدر قیمت روئے گا, ایسے روئے گا جیسے کہ اس کے گھر میں کوئی میت ہوئی ہو, اور میت ہوئی بھی کیوں نہ ہو, اس کی عزت کا جنازہ جو نکل چکا ہوگا. اس لیے میں آپ سبھی ماں باپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں پر پابندی لگائے. ایسی پابندی نہیں جو انہیں بغاوت پر آمادہ کرے, بلکہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسی سے ان کی پرورش کرے, تاکہ وہ جب بڑی ہو تو آپ کے نام پر بدنما داغ ثابت نہ ہو, بلکہ آپ کے نام کو اور زیادہ روشن کرے گی. اپنے بچوں کو بچپن میں ہی لباس فاطمی دے, تاکہ وہ بچپن سے ہی اس لباس کو پسند کرے, اس حلیے کو پسند کرے, اور بچپن سے ہی وہ پردے کی پابند ہو جائے, تاکہ بڑی ہونے کے بعد آپ کی جو بچی ہے اس کی وجہ سے آپ جانے جائیں کہ یہ فلاں کی بچی ہے جس کو اس کے باپ نے بچپن میں ہی پردے میں رکھا, اور آج وہ واقعی کنیز فاطمہ ثابت ہوئی ہے. اس لیے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں واقعی کنیز فاطمہ ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنے اس بیان کا اختتام ان اشاروں پر کرنا چاہوں گی. اے بنت حوا سنبھال خود کو, یہ ابن آدم ہوس کا نام دے کر ہوس چاہتا ہے, مگر تو پیکر حیا بنی ہے نا, تو کتنی پاگل تو کتنی سادہ تو کن کی باتوں میں آ رہی ہے. یہ الجھنوں کا فریب دے کر تمہارے جذبوں سے کھیلتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.